بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانتے ہیں ہماری زندگیوں میں بے سکونی کیوں آ جاتی ہے؟ کیوں آج کل سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بے سکونی کی سی کیفیت ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے لوگ بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ جواب نہیں ڈھونڈ پاتے۔ جانتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا جواب وہ دنیا میں ڈھونڈتے ہیں، اس کا جواب وہ حرام کاموں میں ڈھونڈتے ہیں، اس کا جواب وہ لوگوں میں ڈھونڈتے ہیں، جبکہ اس کا جواب جہاں موجود ہے اور جہاں سے ڈھونڈنا چاہیے وہاں کوئی نہیں ڈھونڈتا، یا پھر پتہ ہوتے بھی اس راستے کی طرف نہیں جاتا۔ سورۃ الطٰہٰ کی آیت 124 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے تو میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر فرمایا ہے کہ جو میرے ذکر سے، میری عبادت سے روگردانی کرتا ہے تو میں اس کا سکون چھین لیتا ہوں۔ اور یقین جانیں میں خود اس بات کو اپنے ساتھ ہوتا ہوا دیکھ چکا ہوں کہ جب جب مجھ سے نماز رہ جائے بخدا بے سکونی اتنی ہی بری طرح متاثر کرتی ہے کہ مجھے لگتا ہے جیسے میرے سر پر بہت زیادہ بوجھ ہے اور میں بے سکون رہتا ہوں۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری زندگیوں میں بے سکونی کی بنیاد ہمارا رب العالمین سے، اس کی عبادت سے دور رہنا ہے۔ میں یہ مان ہی نہیں سکتا کہ کوئی 5 وقت کا نمازی ہو، قرآن کی تلاوت کرتا ہو اور اس کے باوجود وہ بے سکون ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور وہ آپ کو بے سکونی میں چھوڑ دے۔ یہ کسی بھی طرح ممکنات میں سے نہیں۔ ہاں اگر پھر بھی کوئی بے سکون ہے تو پھر 2 وجوہات جو مجھے سمجھ آتی ہیں وہ یہ ہے کہ یا تو اس نے کسی انسان کا سکون برباد کیا ہوگا، یا پھر وہ نماز کو بوجھ سمجھتا ہوگا اور بس اپنے سر سے اتارنے کے لیے پڑھتا ہوگا۔ اور یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ جب کوئی کام سر سے اتارا جائے تو وہ پھر نتیجہ بھی ویسا ہی دیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی بے سکون ہے تو اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے بنائے، پھر دیکھیں کیسے زندگی پرسکون ہوتی ہے۔ آپ کو اگر نہیں یقین تو کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو سکون بھی عطا فرمائیں گے، آپ کی زندگی بھی خوشحال ہوگی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔